أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. گزشتہ درس میں پردے سے تعلق رکھنے والے کچھ مسائل آپ کے گوش گزار کیے گئے تھے. سورۃ نور میں چونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق خواتین سے ہے اور ظاہر ہے کہ پردے کا تعلق بھی خواتین سے ہے، اور اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو پردے کا تعلق خواتین و حضرات دونوں سے ہی ہے. اگر حضرات تعاون نہ کریں تو خواتین میں سستی آ سکتی ہے، لیکن اگر پردے کے مسائل کو ہمارے بھائی لوگ اپنے ذہن میں رکھیں اور انہیں معلوم ہو کہ کس کے سامنے پردہ کرنا ہے اور کس کے سامنے نہیں، تو ظاہر ہے کہ گھر میں اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن، ان کو وہ پردہ کروا سکتے ہیں. جب ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو ہم کسی سے کیا کریں گے، وہ ان کی مرضی ہے. اسی طرح پردے کی آیات میں جس طرح مردوں کو حکم دیا گیا، عورتوں کو حکم دیا گیا ہے، ایسے ہی مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے. اہل ایمان سے کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ اہل ایمان عورتوں کے لیے مستقل الگ آیت ہے اور اہل ایمان مردوں کے لیے مستقل الگ آیت ہے. دونوں کے لیے ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہاں پردہ آتا ہے یا نہیں؟ نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، یہ پردے کے آداب میں سے، پردے کے احکام میں سے ایک حکم ہے.
تو گویا عورتوں کے ساتھ مردوں کے احکام بھی موجود ہیں، اور مردوں کو پردے کے احکام خود اچھی طرح ذہن نشین رکھنے چاہیے تاکہ اپنی عورتوں کو پردہ کروا سکیں۔ اب ہمارا آج کل جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کو یہ نہیں معلوم کہ کس سے پردہ کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے کیا پردہ، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے کیا پردہ۔ رشتہ داروں میں سب سے قریب ترین رشتہ دار شوہر کا ہوتا ہے بھائی، سب سے قریب ترین، ماں باپ کو چھوڑے قریب ترین بعد کا رشتہ دار جو ہے وہ بھائی ہے، اور بھائی سے پردہ کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور صرف عام حکم نہیں دیا بلکہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دیور کے بارے میں کیا خیال ہے، تو آپ نے فرمایا الحم والموت، دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے، یعنی پردہ اس طرح کرنا چاہیے جیسے دیور سے پردے کے معاملات میں اتنا محتاط ہونا چاہیے جیسے کوئی اپنی موت سے ڈرتے ہوئے محتاط رہتا ہے۔ لیکن ہمارا المیہ وہی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ تو میرا بھائی ہے، اور یہ تو میرا خالہ زاد بھائی ہے، یہ میرا چچا زاد، ادھر بیوی کے خالہ زاد چچا زاد بھی کھلے ہیں، ادھر شوہر کے چچا زاد اور خالہ زاد بھی کھلے ہیں، تو پیچھے کیا بچے گا، پڑوسی بھی کھلے ہیں، وہ یہ تو ہمارا پڑوسی ہے۔ پردہ کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بازار میں جائیں تو پھر اب بالکل غیر نظر آئے تو شاید پردے کی نوبت آ جائے، لیکن وہاں بھی آج معاملہ سارا جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ دیور سے پردہ کرنے کے بارے میں خاص طور پر ہمارے یہاں بہت لاپرواہی اور انتہائی کیئرلیس۔ بابی بڑی ہے، وہ خود پردہ نہیں کرنا چاہتی، اگر کہیں کوئی بہو نیک آ جائے، دیندار آ جائے، با پردہ آ جائے، اس کو ساس نہیں پردہ کرنے دیتی، یہ میرے بیٹے سے پردہ کرو گی۔ اب وہ بہو کیا کرے بیچاری، گھر میں رہنا ہے، صرف اسی مسئلے کو لے کے وہ طلاق لے کے تو جا نہیں سکتی۔ لیکن اگر شوہر کو پہلے باپ کو معلوم ہے، شوہر کو معلوم ہے پردہ کس سے کرنا ہے، کس سے کرانا ہے، تو معاملہ کافی حد تک سلجھ سکتا ہے۔ اور کچھ بابیاں ایسی ہیں کہ وہ پردے کا حکم جانتے ہوئے بھی اپنے دیور سے پردہ نہیں کرتے، کہتے ہیں میں جب شادی کر کے آئی تھی تو یہ تو بچہ تھا، میں اس کو خود نہلایا کرتی تھی۔ اور ایسے واقعات یقیناً ہیں کہ دیور بچہ تھا، آئیں تو اس وقت یہ 2-3-4 سال کا تھا، اس کو نہلانا، اس کے کپڑے بدلنا بابی کرتی رہی، آج وہ بالغ ہو چکا ہے، اب صرف پردہ کرنا ہے۔ یہ تو میرے ساتھ سویا کرتا تھا، یہ تو میرے ساتھ اٹھا کرتا، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس وقت وہ نابالغ تھا، بچہ تھا، اب وہ بالغ ہو گیا ہے، کہیں بھابھی کرنے کو تیار نہیں کہ یہ بچپن سے میں نے اس کو اپنے ہاتھوں میں پالا ہے، اور کہیں ساس پردہ کرنے نہیں دیتی۔ اور اس سب کے درمیان جو سب سے اصل مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے مردوں کو پردے کے احکام معلوم نہیں ہیں۔ وہ معلوم اگر سارے احکام معلوم رہیں تو امید ہے کہ معاملہ کافی بہتر ہو سکتا ہے۔ ہم نے سارا کھاتا چھوڑ دیا کہ پردہ عورتوں کا مسئلہ ہے، عورتیں جانیں اور ان کا کام جانیں، جبکہ یہ مردوں کا بھی مسئلہ ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ وہ بچے جو نابالغ ہیں لیکن سمجھدار ہو چکے ہیں، 3 اوقات میں وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں نہ جائیں، فجر سے پہلے، عشاء کے بعد، اور ظہر کے وقت جب قیلولہ کیا جاتا ہے۔ قیلولہ عموماً جو مسنون انداز ہے، دوپہر ظہر کے بعد کھانا کھا کے 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، یعنی عصر تک سمجھ لیں، اگر کچھ ہوتا ہے کوئی حرج نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ میں نے کچھ تفصیل ذکر کی تھی کہ اگر کوئی رات کو قیام کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوپہر کو تھوڑا سا سو لے، اس کے لیے آسانی ہو جائے گی رات کے قیام کی۔ ان 3 اوقات میں اپنے بھی سمجھدار بچے جو پوری طرح بالغ نہیں ہوئے وہ بھی اجازت لے کے جائیں، باقی اوقات میں انہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، غلام کو ضرورت نہیں، کنیز کو ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تمہارے اپنے بچے بھی بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی دوسرے لوگوں کی طرح باقاعدہ اجازت لینی چاہیے۔ ابھی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ گزشتہ درس میں غالباً کر دیا تھا کہ وہ عورتیں جو
بڑی عمر کی ہو گئیں، ان کو حیض آنا بند ہو گیا، ان کو نکاح کی کوئی خواہش نہیں رہی، وہ اگر اپنا اوپر والا کپڑا اتار دیں تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ ہیں وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ۔ اگر بڑی عمر کی جن کو نکاح کی خواہش نہیں رہی وہ اگر کپڑا اتار دیں اپنی زینت کو ظاہر کرنے کی نیت سے نہیں، صرف بوجھ سمجھتے ہوئے بڑی عمر ہے اب نہیں سنبھالا جاتا، اس نے برقع اتار دیا، بڑی چادر اتار دی، ہلکا پھلکا کوئی کپڑا لے لیا، حتیٰ کہ کوئی بھی کپڑا اپنے سر کا نہ رکھے گی تو اس کے لیے کوئی منع نہیں۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت نے ساتھ ایک شرط رکھی ہے غیر متبرجات بزینہ، وہ اپنا بناؤ سنگار نہ دکھانا چاہتی ہو۔ اب عورت نے فل میک اپ کیا ہوا ہے، لپسٹک بھی ہے، پاؤڈر بھی ہے، آنکھوں پہ لائنر بھی ہے، اور کتنی چیزیں ہمیں نام بھی نہیں آتے، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ دوپٹہ اتار کے رکھتی ہے، ایسی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کپڑا اتارے۔ اگر اسے زینت ظاہر کرنا ہے تو وہ پردے میں رہے، زینت صرف اپنے شوہر کے لیے، اپنے بہو بیٹوں کے لیے رکھے، باقی کے لیے نہیں۔ اور اگر کوئی سادہ رہتی ہے بغیر ان ساری تکلفات کے تو اسے اجازت ہے کہ وہ بڑی چادر اتار دے۔ بعض خواتین کو بیماری ہوتی ہے کہ چونکہ ان کے پاس زیور بہت ہے، ان کے پاس گھر میں ٹیبل بھرا ہوا ہے میک اپ مٹیریل کا، تو وہ بڑی عمر کی ہو کر بھی وہ سارا کچھ استعمال کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض ساسوں کے بارے میں تو یہ سننے میں آتا ہے کہ بہوؤں کے مقابلے میں اتراتی ہیں۔ اب بہو جوان شادی کر کے گھر میں آئی ہو، بیٹا تمہارا ہے، اس کا شوہر ہے، وہ جوان ہے، وہ میاں بیوی آپس میں میک اپ میں کریں، ساس بھی اب بہو کے مقابلے میں۔ اب یہ اگر نکاح کی عمر سے آگے گزر چکی ہے، اب اس کا حیض بند ہو چکا ہے، لیکن یہ بیماری اس کے اندر موجود ہے، اسے اجازت نہیں ہے کہ یہ کپڑا اتار کے رکھے۔ غیر متبرجات بزینہ، زینت کو ظاہر کرنے کی بیماری میں مبتلا نہ ہو تو وہ کپڑا اتار کے رکھ سکتی ہیں۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں، اظہار زینت کی بیماری میں نہیں، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اپنا زیور دکھانے کی بیماری میں نہیں، بالکل سادہ ہے پھر بھی کپڑا رکھتی ہے، اللہ نے فرمایا خیر لہن، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ پردے کا اللہ رب العزت نے سٹیپ بائی سٹیپ ذکر کر کے آخر دم تک بھی پردہ رکھے تو یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگرچہ عمر کے اعتبار سے کبھی ایسی عمر آ جاتی ہے بندے کی کہ اس کو ایک کپڑا بھاری لگتا ہے، طبیعت پہ بوجھ آ گیا، طبیعت بوجھل ہو گئی۔ اگر وہ تھوڑا سا واقعہ آپ کے ذہن میں ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ، آپ وفات کے قریب ہیں، پاس ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، آپ اپنے دستے مبارک کو پانی میں ڈالتے ہیں، ٹھنڈا کر کے چہرے پہ لگاتے ہیں، ساتھ کپڑا ہے، کپڑے کو کبھی اپنے چہرے پہ رکھ کے چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں اور کبھی کھول دیتے ہیں۔ یہ طبیعت کا بوجھل پن تھا کہ کبھی کپڑا برداشت نہیں چہرے پہ، کبھی رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح بڑی عمر میں آ کر تندرست آدمی کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا برداشت نہیں، اتار لے، لیکن اگر وہ اس بیماری میں مبتلا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، قبر میں ٹانگے ہیں تو ابھی جوان ہوں کا نعرہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس کے لیے پردے میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ نرمی صرف اس کے لیے ہے جو سادہ سودہ زندگی گزار رہی ہے، بڑی ہو گئی، نہ نکاح کی ضرورت نہ کوئی خواہش ایسی رہ گئی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ یہ کپڑا اتارا ہے تو کیوں، ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ اللہ تو دلوں کی جانتا ہے کہ یہ کپڑا اس نے شکر کیا ہے کہ وہ وقت آیا کہ مجھے کپڑا اتارنے کا اب کھلا کے لوگوں کو اپنا زیور دکھا سکتی۔ بہت ساری ایسی مثالیں سننے میں آتی رہتی ہیں کہ خواتین، حتیٰ کہ خواتین کے اندر بھی باپردہ بیٹھی ہوئی ہیں، کپڑا لپیٹا ہوا ہے سارا،
لیکن کپڑے کے اندر سے چادر سے باہر لاکٹ لٹکا رکھا ہے۔ چادر کے اندر لاکٹ ہونا چاہیے تھا لیکن اس کو باہر رکھا، کیونکہ اتنا بڑا لاکٹ میں نے اتنا خرچہ کر کے بنوایا، چادر کے نیچے رہا تو پھر کیا ہے؟ یہ ساری خود نمائی کی بیماری ہے۔ ان بیماریوں میں مبتلا عورت کو مکمل طور پر پردے میں رہنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے بعض معذور اور مجبور لوگوں کے احکام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لیسا علی الاعمى حرج، لیسا علی الاعمى حرج۔ اصل میں یہ نابینا اور لنگڑا، اسی طرح بیمار، ان لوگوں کے بارے میں جو احکام ہیں ان کا تعلق ہے وقت جہاد سے۔ یہ بات پہلے ذہن میں رہے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ جہاد کے موقع پر صحابہ کرام جب مجاہدین کی شکل میں نکلتے، اپنے گھر کی چابیاں، ایک ہی آدمی ہے، گھر اس کا ہے، بیوی بچے کوئی نہیں، اس نے کہا یہ چابیاں ہیں، یہ گھر ہے۔ کسی اپاہج کو جو لنگڑا ہے جہاد کے لیے نہیں جاتا، نبینا ہے جہاد کے لیے نہیں جاتا، یہ چابیاں ہیں، گھر میں رہو اور کھاؤ پیو، تمہاری مرضی جو کچھ ہے گھر میں وہ تمہارا ہے، گھر کا خیال رکھو۔ اتنا کہہ کے وہ چلے جاتے۔ اور وہ چونکہ لنگڑا نبینا معذور ہے لیکن وہ صحابی ہے، اللہ نے اسے وہ مقام دے رکھا ہے کہ جو مقام قیامت تک اب دوسرا کوئی شخص نہیں پا سکتا۔ وہ اپنے اس مقام کے لیے، اپنے اس دل کے اندر موجود تقوی کی خاطر وہ اس میں سے کچھ کھاتا پیتا نہیں کہ ٹھیک ہے مجھے ذمہ داری دی، چابی دی، اجازت بھی دے، لیکن ٹھیک تو نہیں ہے نا میں اس کے گھر کی حفاظت کروں، اس کے عوض میں کھانا کھاتا رہوں، یا اس کے گھر میں جو چیزیں ہیں، کھجوریں ہیں، اس وقت یہی کھانا ہوتا تھا، وہ نہیں کھاتے تھے۔ بات کھانے کو وہ اپنے لیے گناہ سمجھتے تھے، حرج سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کھلے عام اجازت دی، کہا کہ تم حرج نہ سمجھو، ان گھروں میں تم کھا سکتے ہو، ان گھروں میں جو چیز موجود ہے۔ اور علماء تفسیر نے ایک وضاحت کی ہے کہ ان گھروں میں جو کچھ پڑا ہوا ہے عام ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ گھر والوں نے ایک چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اب آپ اس تک بھی پہنچیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ ایک چیز کھلی آپ کے ہم چھوڑ کے گئے ہیں، کھلی ہے، صحن میں ہے، کچن میں ہے، وہاں ہے، سٹور میں ہے، ایک چیز انہوں نے سٹور میں بھی کہیں آگے سٹور، جیسے کمرے کے اندر سیف اور سیف کے اندر ایک اور سیف ہوتی ہے، ایک چیز وہاں رکھی ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس کو ہاتھ نہ لگائیں، اس کے قریب نہ جائیں، باقی تمہیں اجازت ہے کہ جو چیز چاہے وہ کھاؤ پیو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لیسا علی الاعمى حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جس گھر میں چھوڑ کے جایا گیا اس کو چابی دی گئی، اس میں کھائے پیے۔ ولا علی الاعرج حرج، نہ ہی لنگڑے کو، یہ ظاہر ہے کہ دونوں ہی جہاد میں جانے کے لائق تو نہیں ہے نا۔ ایک صحابی لنگڑے تھے جو جہاد میں گئے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی، واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، واقعہ طویل ہے، کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ وہ لنگڑے تھے، لنگڑے پن کی وجہ سے وہ نہیں جا رہے۔ کسی نے کہا کہ ساری دنیا گئی، بیوی نے کہا ساری دنیا جہاد پہ گئی، تم لنگڑ پن لے کے گھر میں بیٹھ جاؤ گے؟ تو کہا یا اللہ مجھے موقع دے کہ میں جہاد میں شرکت کروں۔ وہ لنگڑے ہو کر بھی جہاد میں چلے گئے۔ پھر کیسے ہوا تھوڑا تفصیل طلب واقعہ انشاءاللہ کبھی ذکر کریں گے۔ لنگڑے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جس گھر میں اسے چھوڑا گیا ہے اس میں سے کھائے پیے۔ ولا علی المریض حرج، اور کوئی بیمار ہے اسے چھوڑ دیا گیا ہے، ساتھ میدان جہاد میں لے کر نہیں گئے، وہ بھی کھائے پیے، کوئی حرج نہیں۔ ولا علی انفسکم، اور تم خود اگر نہیں گئے تو جن گھروں سے تمہیں کھانے کی اجازت ہے اپنے سوا، ان گھروں میں سے تم بھی کھا سکتے ہو۔ ان تاکلوا من بیوتکم، اب وہ گھر جن سے اجازت ہے وہ ذکر ہو گیا، تمہارے اپنے گھر ہیں ان میں سے کھاؤ پیو۔ او بیوت آبائکم، تمہارے ماں باپ کے گھر ہیں، آباء و اجداد کے گھر ہیں، ان میں سے کھاؤ پیو۔ او بیوت امہاتکم، تمہاری ماں کا گھر ہے، ہم تو ماں کے گھر میں رہتے ہیں نا، ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں پیش آتا۔ یہاں عربوں میں ایسا ہے کہ ماں کا گھر الگ ہے، ماں باپ کا الگ ہے، کبھی ایسا ہے کہ ماں کا گھر الگ ہے، باپ کا الگ ہے، ان میں دونوں میں طلاق ہو گئی
اس کا گھر اپنا ہے، اس کا گھر اپنا ہے، آپ دونوں گھروں میں سے کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی ماں کا، وہ آپ کے باپ کا۔ او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم، یا تم اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، بھائی جو ہے اس کے گھر سے تم کھا سکتے ہو۔ او بیوت اخواتکم، اپنی بہنوں کے گھر سے کھا سکتے ہو۔ او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچوں کے گھر سے کھا سکتے ہو۔ او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے کھاؤ تو بھی کھا سکتے، یہ سارے رشتہ دار قریبی رشتہ دار ہیں۔ او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر سے کھاؤ، خالو، ہمارے یہاں خالو عموماً خالہ کے شوہر کو کہا جاتا ہے، اصل میں عربی خالو ہے ماں کا بھائی، ماموں، ہمارے خالو کہتے ہیں خالہ کے شوہر کو۔ خالو اصل میں ہے کون؟ اپنی ماں کا بھائی ماموں، وہ ہے خالو، لیکن اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم ماموں پہ ہی آ جاتے ہیں، خالو کا لفظ نکال دیتے ہیں وقتی طور پر۔ اپنے ماموں کے گھروں سے کھا سکتے ہو۔ او بیوت خالاتکم، اپنی خالاؤں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو۔ او ما ملکتم مفاتحہ، یا جس گھر کی چابی تمہیں دی گئی وہ ان گھروں میں سے کوئی بھی نہیں، ان رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی آدمی ہے اس نے کہا چابی ہے، یہ میرا گھر ہے، تھوڑا خیال رکھنا، جیسے مومن کہتے ہیں نا کہ اس میں کچھ بوٹے لگے ہوئے ہیں پانی دے دینا، اندر بکریاں ہیں کبھی چارہ ڈال دینا، سب چیزیں اندر ہیں، اندر جو کچھ کھانے پینے کے لیے ہے کھاؤ، اللہ نے فرمایا کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ او صدیقکم، یا تمہارے دوست کا گھر ہو، اب دوست کے گھر سے بھی کھا سکتے ہو، دوست گھر پر نہیں ہے، جاتے ہوئے اجازت دے کے گیا ہے، کھاؤ پیو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے تو پردے کے ضمن میں یہ بات پہلے بھی میں کبھی کبھی کر دیتا ہوں، ہمارے یہاں تو دوست کے گھر سے کھائیں گے جب دوست کی بیوی بھی گھر میں ہے اور اسی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی، نہ شوہر کی آنکھوں میں غیرت اور حیا کا مادہ ہے، نہ اس آنے والے کے یہاں کچھ شرم کی چیز باقی بچی ہوئی ہے، گپیں مار رہے ہیں، دوست کی بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، یہ بیچلر آیا ہوا کہیں سے، اور شوہر باہر نکل جاتا ہے، گھر میں دوست اور دوست کی بیوی ہیں، اور پھر اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ کئی ایسے واقعات سننے میں آئے کہ دوست اور دوست کی بیوی کچن میں ہے، اور یہ بھابھی بھابھی کہتے ہوئے اس کا تعاون کر رہا ہے، کچھ چیزیں وہ بنا پکا رہی ہے، کچھ یہ بنا، شوہر شرم اس کو ہے نہیں، غیرت اس میں ہے نہیں، ہاں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے دیور بھابھی میں، بغیرت انسان یہ دیور بھابھی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی دیور بھابھی نہیں ہے، جو اصلی دیور بھابھی ہیں اس کو بھی اس کی اجازت نہیں، بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے جن میں۔ ہمارے یہاں تو یہ معاملہ آ گیا، یہاں کہاں اپنے دوست کے گھر سے کھا سکتے ہیں، دوست کے بیوی بچے نہیں ہیں، گھر خالی ہے، تمہیں چابی دے دی گئی، اس میں سے کھا لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیس علیکم، اب دیکھیں یہ سارے گھروں کے ذکر آئے ہیں، یہاں بیٹے کا ذکر نہیں آیا۔ بیٹے کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ بیٹے کا گھر کسی کا گھر نہیں ہے، وہ آپ کا گھر ہے، وہ جہاں بھی رہتا ہے، جب بھی آپ اس کے گھر میں جائیں گے وہ آپ کا گھر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا بیٹا اور اس کا مال جو کچھ بھی ہے وہ تیرا ہے۔ صحابی کو کہا یہ بات کہ تیرے گھر کا جو بھی مال ہے اور تو بھی، اگر باپ اپنی اولاد میں سے کسی کو قتل کر دے تو اس پر قصاص نہیں ہے، اس پر قصاص نہیں ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہوگا، کیونکہ اس کی اپنی اولاد ہے، کسی خاص وجہ سے قتل اگر کر دیا اس نے، اس پہ قصاص نہیں لیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کتنے رشتہ دار گن دیے، لیکن بیٹے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اس کا بتا رکھا ہے کہ وہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اور آج کل کچھ بیٹے ایسے ہیں کہ وہاں سے آ کے دوست بھی کھا جائیں گے، فلاں بھی کھا جائے گا، لیکن باپ نہیں کھا سکتا، ماں باپ نہیں کھا سکتے۔ کچھ لوگوں میں کتنی قساوت قلبی آئی ہوئی ہے، کئی خبریں ایسی ملتی ہیں، تعجب آتا ہے کہ سال ہا سال اپنے باپ سے بول نہیں رکھے، سال ہا سال باپ سے بات چیت نہیں، جی یہ باپ سے ناراض ہے،
سال ہر سال باپ سے ہیلو ہیلو چلتی رہتی ہے، ماں سے نہیں بول رہا. یہ سنگ دلی ہے یا نہیں؟ وہ لوگ جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہیں، اور یہ اس کے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا. اللہ نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اکیلے کھا لو، اور کوئی گناہ نہیں ہے کہ اکٹھے مل کے کھا لو. اکٹھے مل کے کھانے میں برکت ہے، حدیث میں یہ بات تو عام ہے نا، معروف ہے. صحابہ کرام اکیلے کھانے کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے. فرمایا کوئی حرج نہیں، اکیلے موقع ملتا ہے اکیلے کھا لو. کچھ ساتھیوں کے ساتھ کھانے کا موقع ملتا ہے، ساتھیوں کے ساتھ کھا لو. اکیلے کھاؤ کوئی حرج نہیں، ساتھیوں کے ساتھ مل کے کھاؤ کوئی حرج نہیں. اور گھر میں داخل ہونے کے آداب ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام کرو. اب اپنے آپ پر سلام کیا ہوگا؟ آپ کی بیوی ہے گھر میں، وہ کون ہے؟ آپ کی ہے یا نہیں؟ بیٹی گھر میں ہے، آپ کی ہے. بیٹا گھر میں ہے، آپ کا ہے. جب آپ اندر جا کے کہتے ہیں السلام علیکم تو آپ کے سارے گھر والوں پر سلامتی کی دعا ہوگی، آپ پر ہی ہوگی نا. اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ پر سلام کرو، یعنی اپنے گھر والوں کو سلام کہو. اور یہ آج تو شاید یہ ایسی بات ذرا کم نظر آتی ہے، لیکن ابھی بھی شاید کچھ علاقوں میں کچھ جگہوں میں ایسا ہو کہ بیوی بچے کو سلام کرنا لوگ توہین سمجھتے ہیں کہ یہ کیا میرے بیوی بچے ہیں، ان کو سلام کروں گا. یہ بات عربوں میں بھی پائی جاتی تھی کہ وہ بیوی بچے کو سلام کرنا کوئی اتنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، گویا کہ ان کی شان میں یہ کمی ہوتی ہے. اللہ رب العزت فرمایا نہیں، گھر میں داخل ہو تو سلام اپنے آپ کرو، اپنے بیوی بچوں کو سلام کرو. یہ گویا کہ تم اپنے اوپر سلام بھیج رہے ہو، اپنے لیے سلامتی کی دعا مانگ رہے ہو. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا جب تم گھروں میں داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تو اپنے آپ پر سلام کرو، گھر والوں کو سلام کرو. اور کئی لوگ باہر کیسے بھی ہوں، لوگوں سے ڈرتے دبکتے چلتے ہوں تو گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی شیر ہو جاتے ہیں. عربی میں ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ باہر یہ لومڑی کی طرح گھومتا پھرتا نظر آتا ہے، گھر داخل ہوتے ہی درندے شیر کی طرح اور چیتے کی طرح ہو جاتا ہے. گھر میں بیوی بچے ہیں، وہ مسکین دیکھتے ہی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. ویسے تعجب کی بات نہیں ہے کہ جن لوگوں کو کسی کے آنے پہ خوش ہونا چاہیے وہ اس کے آنے پہ ڈرنا شروع ہو جائے. تعجب کی بات ہے یا نہیں؟ آپ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف کبھی دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک رہا، صحابہ کرام کا کیا سلوک رہا. آپ کے سامنے یہ کون سی بہادری ہے کہ آپ آئیں تو بچی ادھر دبک کے بیٹھ گئی، کوئی بچہ ماں کی گود میں گھس رہا ہے کہ ابا آ گئے یا کوئی گیدڑ باہر سے بھیڑیا آ گیا ہے. ایسا غلط رنگ گھروں میں دے رکھا ہے ہمارے بعض لوگوں نے. بچوں کے لیے پیار، بچوں کے لیے شفقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرما گئے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے بچوں سے پیار شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا عزت احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں. اور ہم نے شاید یہ ساری چیزیں لوگوں کے لیے رکھی ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے درندے بنے پھرتے ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرو باقاعدہ. بیوی ہے، بچے ہیں، یہ تمہارے اپنے اوپر سلام کرنا ہی ہوگا. تحیۃ من عند اللہ مبارکہ طیبہ، یہ اللہ کی طرف سے دعا سلام ہے جو اللہ نے سکھلائی ہے، اور یہ مبارک بھی ہے اور بہت اچھی پاکیزہ اور طیب بھی ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات اور احکام کو بیان کرتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آئے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، پڑھیں، سنیں اور اس کے مسائل و احکام پر عمل کریں.
بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاة واذا کبر للرکوع وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ متفق علیہ۔ وفی حدیث ابی حمید عند ابی داود یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ ثم یکبر، ولمسلم عن مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نحو حدیث ابن عمر لیکن قال حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ۔ یہ حدیث ہے جس میں رفع الیدین کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اب رفع الیدین کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں بڑے زور شور کے ساتھ اختلافی مسئلہ ہے، بلکہ اگر یہ میں کہوں کہ پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں اگر وہابی سنی کی پہچان ہے تو صرف یہ ایک مسئلہ ہے، صرف رفع الیدین وہابی سنی کی پہچان۔ جہاں آپ دیکھیں گے کہ اس نے ہاتھ ہلایا، کہا یہ وہابی ہے۔ اور اگر کہیں ایسا ہے کہ آمین بھی تو بلند آواز سے کہی جاتی ہے، اس پہ گزارا چل جائے گا تھوڑا سا کسی نے، چونکہ وہ کبھی کبھی وہ بھی کہہ لیتے ہیں چھوٹا سا، لیکن یہ کام اتنا مشکل ہو گیا ہمارے لیے کہ کہا یہ وہابی ہے، اس کو مسجد سے نکالو۔ بلکہ جیسے ہی دیکھا، اگر تو کہیں فرض پڑھ لیے اس وقت تو یہ دیکھ نہیں سکتے نا زیادہ، اس وقت تو ظاہر ہے کہ دو چار لوگوں کو پتہ چلا کہ اس نے رفع الیدین، سلام پھیرنے کے بعد پھر پوری آنکھیں کھول کے، یعنی جتنے ان کے بس میں ہوگا اتنی آنکھیں کھول کے پوری گرم لال آنکھوں سے دیکھیں گے یہ اس نے نماز کیسے کی ہے، ہماری مسجد میں پھر کر لی۔ اور الحمدللہ اچھا ہوا کہ وہ وقت گزر گیا ہے، نہیں تو رفع الیدین کرنے والے کو مسجد سے نکال دیا جاتا تھا۔ ابھی میرا خیال اتنا نہیں کرتے، لیکن پھر بھی دھمکیاں ہوتی ہیں کہ بھائی دیکھو نماز پڑھنی ہے تو ٹھیک طریقے سے ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرو، نہیں تو اپنی مسجد تلاش کرو، یہ تک ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ حدیث آپ کے سامنے میں وہی رکھنے جا رہا ہوں جس حدیث پہ اکثریت صحابہ کرام کی، اکثریت علماء کرام کی، اکثریت تابعین اور ائمہ کرام کی، اور صحابہ کرام میں سے کتنے لوگ ہیں؟ خلفاء راشدین 4، اور ان 4 میں 6 اور شامل کریں عشرہ مبشرہ۔ کسی بھی حدیث میں شاید اتنا اتفاق نہیں ہوا جتنا رفع الیدین کی حدیث پر صحابہ کا اتفاق ہے۔ خلفاء راشدین 4 رفع الیدین کرتے ہیں، عشرہ مبشرہ 10 رفع الیدین کرتے ہیں، کم و بیش 50 صحابہ کرام کی سینکڑوں حدیثیں ہیں کہ رفع الیدین کرنی چاہیے۔ اور ایک طرف ایک حدیث آ گئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، نماز پڑھ کے دکھائی، رفع الیدین نہیں کی۔ مان لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو معلوم تھا پھر بھی نہیں کیا، حالانکہ یہ بھول چوک کا مسئلہ ہے، مان لیا کہ انہیں معلوم تھا۔ اب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، طلحہ، 10 صحابہ جو عشرہ مبشرہ ہیں وہ سارے کہتے ہیں کرنی ہے، ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نہیں کی، تو کیا ہو گیا؟ اتنے صحابہ کہہ رہے ہیں کرنی ہے، کرنی چاہیے، سنت ہے، نبی نے ہمیشہ کی، نبی پاک کرتے رہے، ایک آدمی نے کہہ دیا کہ نہیں، بلکہ کہا نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو گئی، صرف کی نہیں۔ اب یہاں ایک بات میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ علی راسی و عینی، وہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، صحابی کے مقابلے میں تابعی کچھ نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو بڑی دور آئے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی چھوٹے موٹے عمل ہیں قبول کر لے، ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں کو کافی، وہ لوگ تو بخشے بخشائے۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ ماننا کہ وہ انسان تھے یہ ہمارا فرض ہے۔ صحابہ انسان تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سوچنا پڑتا ہے کہ انسان مانے نہ مانے، کیونکہ کچھ لوگ بات کی کہہ رہی ہے کہ نہیں جی وہ بشر نہیں تھے، نور تھے۔ صحابہ کے لیے تو سب آرام سے کہہ دیں کہ وہ انسان تھے اور نبی نہیں تھے۔ انسان ہو نبی نہ ہو اس سے بھول جانا کوئی عیب نہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام سے کوتاہیاں ہوئی نہ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی سے کوتاہی کا آغاز ہوا، اللہ نے فوراً روک دیا، کیونکہ ان کے ساتھ وحی کا سلسلہ تھا۔ شہد پیا، اور وہ واقعہ سارا تفصیلی آپ کے سامنے ہے۔ بلاہر کہا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، بھول ہو گئی، کوتاہی ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فوراً اے میرے نبی لما تحرم ما حل اللہ، جسے اللہ نے حلال کیا ہے تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ مجھ پہ تو ایسا کوئی حکم نہیں نازل ہوگا، نہ کسی صحابی پہ نازل ہوگا، یہ صرف نبی کا خاصہ ہے کہ وہی آئی اور منع کر دیا کہ یہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عیب نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی انسان تھے اور غیر نبی تھے، بھول چوک ممکن ہے، اور صرف ایک اسی مسئلہ میں نہیں، کئی مسائل میں ان سے بھول ہو گئی۔ وہ بہت بڑے عالم تھے، صحابہ کرام میں سے بھی جو علماء صحابہ ہیں ان کا ذکر ان میں آتا ہے، لیکن اب ایک صحابی کو لے کے آپ سارے لوگوں پہ پانی پھیر دیں گے، یہ بھی تو انصاف نہیں ہے نا۔ ایک طرف خلفاء راشدین ہوں، ایک طرف عشرہ مبشرہ ہوں، ایک طرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہو۔ میں نے عرض کیا ہے کہ علی راسی و عینی ان کا مقام مرتبہ سب، لیکن وہ بھول سکتے ہیں، انسان تھے۔ نماز پڑھی، رفع دین نے کی، وہ لے لیا کیونکہ ہمارے امام نے وہ لیا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ ہمارے امام نے وہ لیا ہے، ساری چیزیں چھوڑنے کو تیار ہیں، یہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، اور پھر یہاں ایک حدیث میں اور اشارہ کر دوں، اس کا ترجمہ پھر کرتے ہیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، سارے تاریخ والے علماء کرام جانتے ہیں کہ یہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ 9 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال ہو گیا نا، 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، تعلیمات حاصل کی، اپنے قبیلے میں چلے گئے، سال کے بعد دوبارہ آئے، اور سردی کا موسم تھا، دیکھا اور بیان کیا کہ صحابہ کرام رفع دین کرتے تھے اپنی چادروں کے اندر۔ اب چادریں لپیٹی ہوئی ہیں سردی میں، اب صرف رفع دین کر لیے، ساری چادریں نکالیں گے اور باہر سے رفع دین کریں گے، کوئی ضروری نہیں، چادر کے اندر سے رفع دین کی، چادر اٹھی پھر لپیٹے رہے۔ حضرت وائل بن حجر نے جو نماز کا طریقہ بیان کیا، آخری سال 9 ہجری کو مسلمان ہوئے، 10 ہجری کو دوبارہ آئے، 11 ہجری کے تیسرے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ان کے حدیث بیان کرنے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے میں صرف 2-3 مہینے ہیں، فقط 2-3 مہینے۔ حضرت وائل بن حجر کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رفع دین کرتے تھے چادروں کے نیچے سے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں جی رفع دین شروع میں تھی اور بعد میں ترک کر دی گیا، بتائیے اس میں بعد میں کہاں آیا؟ یہ تو مسلمان ہی بعد میں جا کے ہوئے، اور نبی کی وفات سے صرف 3-4 مہینے تک جا کے یہ دوبارہ مل کے، اور وہ رفع دین ابھی جاری ہے۔ انہی کی حدیث میں کہا کہ یہ آپ کی پہلی عمر کا واقعہ تھا، اس لیے بعد میں یہ رفع دین چھوڑ دی گئی۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے ہی ایک مسئلہ اسی حدیث میں اور بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سجدے کر کے دوسری رکعت کے لیے اور تیسری کے بعد چوتھی کے لیے اٹھتے تو اٹھ کر پہلے بیٹھ جاتے، جس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے، وہ بیان کیا۔ اس کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے؟
کہتے ہیں نہیں، وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی تھی تو آخری عمر میں جا کے آپ نے جلسہ استراحت شروع کیا تھا۔ ایک ہی آدمی، ایک ہی حدیث، اس میں دو مسئلے ہیں، ایک کو پہلی عمر پہ ڈال دیا، دوسرے کو آخری عمر پہ ڈال دیا، جبکہ دونوں غلط باتیں ہیں، دونوں غلط باتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل اس سلسلہ میں کیا، وائل بن حجر 10 ہجری میں آ کے بیان کر رہے ہیں، 10 ہجری کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ میرا خیال نقطہ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ حدیث ایک ہے، اس کا ایک ٹکڑا پہلی عمر پہ لا کے چھوڑ دیا، دوسرے کو آخری عمر کا کر کے چھوڑ دیا کہ نہیں جی یہ نہیں، وہ آپ بھاری ہو گئے، جسم بھاری ہو گیا، عمر بڑی ہو گئی، کمزور ہو گئے، تب آپ نے جلسہ استراحت شروع کیا، جبکہ جلسہ استراحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اسی طرح رفع دین بھی مستقل سنت ہے۔ یہ واقعہ تو ہو گیا حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ اب اس حدیث کے الفاظ میں سے ایک چھوٹا سا جملہ جو بہت قابل غور ہے وہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ۔ عربی جاننے والے، صرف ناو جاننے والے، اور یہ سارے جانتے ہیں جو لوگ اس کو منع کرتے ہیں نا، وہ سارا کچھ جانتے ہیں۔ پتہ نہیں کل کسی نے کہا یا پچھلے کسی دن کسی نے کہا کہ یہ کیا جانتے نہیں تھے یہ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جانتے ہیں، جانتے ہیں، اور اتنا جانتے ہیں جیسے یہود جانتے تھے کہ یہ شخص نبی ہے، لیکن مانا انہوں نے نہیں مانا نا، یہ جانتے تھے نبی ہے، اور جانتے تھے نبی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ نبی کو اس طرح نبی پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی۔ اتنے خاص اہتمام سے پہچان کے باوجود انکار کیوں کر دیا؟ ان کی روزی روٹی پہ اثر آ رہا ہے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی اور مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ سیم معاملہ ہمارے ان علماء کا ہے جو سنتوں کو ترک کرنے پر تلے ہوئے ہیں، صرف روٹی روزی کا۔ یہ کہیں کہ ان کو معلوم نہیں؟ انہی میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جنہیں کہیں نا اعتدال پسند یا حقیقت پسند ہے۔ حنفی علماء، جن کا نام حنفی کہنا پڑے گا کیونکہ ہمارے یہاں وہی چلتا ہے، وہابی سنی یا حنفی سنی، حنفی وہابی یا وہابی سنی۔ حنفی علماء میں سے بہت سارے علماء رفع دین کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ کرنی چاہیے، اور ان میں سے مولانا عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت ساری عربی میں کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث صحیح نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع دین ترک کرنے پر دلیل بنتی ہو، اور نبی کا رفع دین کرنا ساری عمر کے لیے ثابت ہے۔ حنفی عالم ہے، ایک نہیں، دو نہیں، بہت سارے علماء ہیں۔ یہاں جو الفاظ ہیں نا، کانا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفع، کانا اور آگے یرفع ہے مضارع کا صیغہ۔ علماء جانتے ہیں کہ جب مضارع کے صیغہ پر کانا آئے تو یہ استمرار کے لیے ہوتا ہے۔ کانا یرفع کیا کرتے تھے، اس کا ترجمہ اگر کرتا ہے کہ نبی کرتے تھے، غلط ہے۔ کرتے تھے یعنی گزر گئی نا بات، کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے، یعنی آپ کی پوری زندگی کا یہ عمل تھا۔ کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے کندھوں تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے اپنے کندھوں تک۔ کب کب؟ اذا افتتح الصلاۃ، جب آپ نماز کا آغاز کرتے، تکبیر تحریمہ کے وقت۔ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے، اس پہ تو کسی کو انکار نہیں۔ تکلیف اگلے حصے میں جا کے شروع ہوتی ہے، جب رکوع جانے لگے اور اٹھنے لگے، کہتے ہیں یہ وہابی ہے۔ وہ پہلا سب نے کیا، سب ایسے بھی نہیں کرتے، وہ تو بڑا ٹکا کے کانوں کو پکڑ کے، حالانکہ بالکل غیر ثابت اور ناجائز نہیں کہتے ہم، قطعاً ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے رفع دین کیا ہو۔ آپ کے رفع دین کا انداز ہے ہتھیلیاں قبلے کی طرف، اور یہ ہتھیلیاں کہاں گئیں؟ اپنے منہ کی طرف۔ اب منہ کو قبلہ مان لیا اس آدمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں تک
رفع دین کیا کرتے تھے؟ اذا افتتح الصلاۃ و اذا کبر للرکوع، اور جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے، سمع اللہ لمن حمدہ، اس وقت بھی 3 جگہ ہو گئی نا۔ چوتھی جگہ دوسری احادیث میں موجود ہے کہ جب آپ 2 رکعتیں مکمل کر کے تیسری کے لیے اٹھتے تو ہاتھ باندھنے سے پہلے بھی رفع دیں۔ یہ لوگ میں نے دیکھا کہ بڑے پکے وہابی بھی اس جگہ پر رفع دین نہیں کرتے، 2 پہ گزارا کر لیا، 1 متفق علیہ ہے، 2 مختلفی ان پہ کر لیا، یہ چوتھی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ صحیح حدیث میں چوتھی کا ذکر ہے۔ اور یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ 2 رکعتیں اتحیات بیٹھے اب اٹھے، جب بھی کسی وجہ سے اتحیات بیٹھنا پڑے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1 رکعت پڑھ کے امام نے 2 رکعتیں پوری کر لی، ہماری 1 ہوئی، بعد میں آئے، اگر آپ 1 کے بعد اتحیات کر کے اٹھتے ہیں، اٹھ کے ہاتھ باندھنے سے پہلے، جب استثناء فقہا نے کہا، اور یا ظاہر ہے کہ ان فقہا نے کہا جو رفع دین کے قائل ہیں، انہوں نے کہا کہ جب بھی اتحیات بیٹھ کے اٹھیں ہاتھ باندھنے سے پہلے رفع دین کر لیں۔ یہ ہے چوتھی جگہ، تکبیر تحریمہ، رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور اتحیات بیٹھ کر دوبارہ اٹھتے ہوئے، ان چاروں جگہ پر رفع دین کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث بھی چھوڑنے کو تیار ہیں، خلفاء راشدین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، 10 مبشرہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، 50 صحابہ کرام کی سینکڑوں حدیثیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن امام صاحب نے جو کہہ دیا ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں ڈال کر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حدیث ابو حمید ابو داود میں ان کی ایک مروی حدیث ہے، یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، بات وہی ہے کہ آپ رفع دین کرتے تھے یہاں تک کہ کندھوں کے قریب ہاتھوں کو لے جاتے، ثم یکبر، اور پھر آپ تکبیر کہتے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر کے بعد وہ ایسا کریں، ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے پھر اللہ اکبر کہتے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ حدیث ساری حضرت عبداللہ بن عمر والی جیسے پہلی بخاری مسلم کی حدیث ہے اسی طرح ہے، لیکن اس میں ہے حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، یہاں تک کہ آپ اپنے کانوں کی اوپر کی یہ جو فروع ہیں، کانوں کی اوپر کی لویں یہ ہوتی ہیں، لویں، کانوں کی لویں، اور یہ ہے کانوں کی شاخیں، شاخ تو اوپر ہوتی ہے نا، درخت کی شاخ بھی اوپر ہے، دونوں الفاظ ملتے ہیں، لووں کے بھی ملتے ہیں، فروع کے بھی ملتے ہیں، اور کندھوں کے الگ سے ملتے ہیں۔ اہل علم نے کہا کہ اگر آدمی ہاتھ اٹھائے اور یہ حصہ کندھوں کے برابر آ جائے، انگلیاں کانوں کے نچلے حصے پہ چلی جائیں یا اوپر پہ، ساری حدیث یک وقت سب پہ عمل ہو گیا، جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ بہت لے دے ہے اس پر، بہت زیادہ تفصیلات ہیں اس میں، اور میری الحمدللہ اس سلسلے میں 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ رفع دین کرنے والوں کے دلائل الگ کتاب ہے، اور جو نہ کرنے پر زور دے رہے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں اور ان کا تیا پانچا کیسا ہے، وہ الگ سے دونوں کتابیں الحمدللہ چھپ چکی ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں قبول فرمائے، اور مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی متعلقہ سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ دنیا ساری دنیا کا مالک اللہ ہے، اللہ کی اجازت کے بنا کوئی بھی چیز ہل نہیں سکتی کسی بھی جگہ پہ، ٹھیک، ساڈا عقیدہ سے کوئی بھی کام کرنا اللہ کی مدد طلب کرنے ہیں کہ اللہ کی مدد تو بنا کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ اگر بندہ کوئی برائی کرتا ہے تو کیا اللہ کی مدد شامل ہے نال برائی نہیں؟ اللہ دی مدد شامل نہیں، لیکن اللہ دی مشیت تو بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نو پہلی گل ہے کہ اللہ نو یہ معلوم ہے کہ بندہ کی کچھ کرے گا اپنی زندگی تقدیر دا مسئلہ جڑا ہے نا، اس نو اسی جویں شاہد صاحب کہہ رہے ہیں نا، جیسے کہ اللہ کی مدد گناہ کرنے میں بھی شامل ہوتی ہے اور نیکی کرنے میں بھی شامل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر، یہ بات ایسے نہیں ہے۔ بات ایسے ہے کہ اللہ کے علم میں ہے
کہ یہ گناہ کرے گا، اور اللہ روکنا چاہے وہ روک بھی سکتا ہے، لیکن اس نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ نیکی کر لو یا برائی کر لو، یہ تمہاری مرضی۔ اس میں روک ٹوک اللہ نہیں ڈالتا، لیکن اللہ کے علم میں ہے یہ کیا کرے گا۔ اللہ میں قدرت ہے، وہ منع بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نے جب اختیار دیا، ایک آدمی کے ہاتھ میں تلوار دی آپ نے اور اسے کہا کہ دیکھو یہ ہے کافر، میدان جنگ میں اس کو مار دو گے تو ثواب ہوگا، اور اسی تلوار سے اگر محلے میں آ کے اپنے کسی پڑوسی کو مار دو گے تو تم بھی جہنمی ہو جاؤ گے۔ اب اختیار دے دیا نا، یہ میدان جہاد میں چلائے اس کی مرضی اور پڑوسی قتل کر دے اس کی مرضی۔ پیچھے والے کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرے گا، اور اس کو کھلا بھی چھوڑا ہے کہ تم جو کرنا ہے کر لو۔ اللہ رب العزت ساری طاقتوں کا مالک ہے، لیکن ان معاملات میں اس نے اجازت دی، یعنی بندے کو اختیار ہے۔ اور اگر اس مسئلے کو سمجھنا ہو نا کہ اللہ برائیاں کرانے میں بھی مدد کرتا ہے، اس مسئلے کو سمجھنا ہو تقدیر کے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں یہ بھی تو بات ہے نا کہ اللہ نے ہمارا رزق لکھ رکھا ہے۔ یہ بات طے ہے نا کہ اللہ نے ہمارا رزق لکھا ہوا ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے کتنے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، کتنے پاپڑ ہم بیلتے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں ہم اور کہاں ہمارے گھر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ ملکوں کو چھوڑا، بال بچوں کو، بہت ساری دنیا کچھ کے ساتھ ہیں، کچھ نے بال بچوں کو چھوڑا، بھائی بہن چھوڑے، ماں باپ چھوڑے، سارا کچھ چھوڑ کے روٹی کمانے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ جب ہمیں اتنا ہی یقین ہے تقدیر پر تو یہ پھر کیا ضرورت ہے؟ آرام نہ گھر کے بیٹھو، دیکھو تمہارے گھر میں کیا کچھ آتا ہے، فوراً فرسٹ کلاس جملہ یاد کیا، نہیں جی حرکت میں برکت ہے۔ یہاں حرکت میں برکت یاد ہے تو گناہ کرتے ہوئے بھی یاد رکھو کہ گناہ کریں گے جہنم جائیں گے، نیکی کریں گے جنت جائیں گے۔ جیسے یہاں برکت یاد کر کے ہم کام کرتے ہیں، ایسے ہی وہ بھی یاد رکھ کے ہم گناہ کو چھوڑیں۔ اور اللہ گناہ کرنے میں مدد نہیں کرتا، لیکن اس کے علم میں ہے کہ یہ کیا کیا کچھ کرے گا، اس کے کرتوت مرنے تک کیا ہے اللہ کے علم میں۔ یہ مشیت اور چیز ہے اللہ کی، اور ایک وہ بھی تکوینی کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کیا کچھ کر کے آئے گا، لیکن وہ بندے کی مدد کرتا ہے گناہ کرنے میں، ایسا نہیں۔ بلکہ اہل توحید کا عقیدہ یہ ہے کہ خیر کو اللہ کی طرف منسوب کرو اور شر کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرو، حالانکہ شر خیر اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایک ساتھ اور بات کہی گئی کہ اللہ کی مخلوقات ہیں ساری چیزیں، بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ کہیں کہ اس کو بھی اللہ نے بنایا، اس کو بھی اللہ نے بنایا خنزیر کو بھی اللہ نے ہے، لیکن اس کو نسبت نہ کرو، کیونکہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے مخلوق، خنزیر کو بھی اسی نے بنایا۔ کیا ہم بچ نہیں سکتے یہ کہیں کہ خنزیر کو اللہ نے بنایا؟ بچ سکتے ہیں نا اس کے بغیر، ہم نہ منسوب کرو۔ اسی طرح نیکی اور برائی جو ہے اس کو ہم تقدیر کے کھاتے میں تھوپ کر اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، بندہ نکل نہیں سکتا۔ اللہ کے علم میں ضرور ہے، لیکن اس نے ہمیں اختیار دیا ہے، نیکی کرو یا برائی کرو۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، سیدھے راستے چڑھ جاؤ، الٹے چڑھ جاؤ، جنت والے میں جاؤ، جہنم والے میں جاؤ، اس کے علم میں ہے، اس نے ہمیں بتا دیا، نبی بھیج دیے، کتاب بھیج دی، اپنی حجت اس نے قائم کر دی۔ اب بندہ اپنے فعل کا مختار خود ہے، بندہ فعل کا مختار خود ہے، کرے گا تو بھگتے گا، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، ہمارے یہاں سیدھی بات مشہور۔ اور کوئی مسئلہ کسی کے پاس ہے؟ جی جاوید صاحب۔ اس طرح جب کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری ہے کیا، کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اسی لیے پہلے اشارہ دے دیا نا کہ جلسہ استراحت کو بیماری، بڑھاپے، کمزوری پر محمول کرنا سنت سے ناواقفیت ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسا کیا، شروع میں کیا، آخر میں کیا، ہر وقت کیا۔ جلسہ استراحت ایک مسنون انداز ہے۔ جس صحابی نوجوان نے آ کے نماز پڑھی تھی، المسیء صلاتہ، وہ حدیث مشہور ہے، حدیث المسیء صلاتہ،
اس آدمی کی نماز، اس آدمی سے متعلقہ حدیث جو نماز صحیح نہیں پڑھتا تھا، وہ بڑھاپے کا ذکر نہیں ہے۔ نوجوان آیا، کہا السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام، صلی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، ارجع، جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تو نے تو نماز پڑھی نہیں، جلدی جلدی کر۔ اس میں باقاعدہ اس جلسہ استراحت کا ذکر موجود ہے۔ اب ذکر موجود ہے تو پھر ہم کہیں کہ نہیں جی بیماری کی وجہ سے اور فلاں کی وجہ سے، ایسا کچھ نہیں، وہ سنت سے ثابت چیز ہے، لہذا جلسہ استراحت کرنا چاہیے۔ سر کچھ آدمی کہتے ہیں کہ جب گھر میں جائے نا، گھر خالی بالکل، تو گھر میں جا کے السلام گھر میں روحیں ہوتی ہیں، نہیں تو گھر میں جا کے خالی گھر بھی ہے تب بھی آپ جا کے کہیں السلام علیکم یا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پہ سلام ہو، اللہ کے نیک بندے، ساری دنیا پہ سلام ہو جائے گا۔ اور ہم تو گھر میں ہونے والے لوگوں کے باوجود نہیں کرتے، خالی میں کیسے کریں گے؟ اگلا مسئلہ روحوں کا نہیں، گھر میں روحیں آئی ہوتی ہیں، روحیں نہیں، اللہ کے نیک بندوں کا مسئلہ یہ ہے کہ روحیں گھر میں آئی ہوئی، روحوں کا آنا تو واپس مشکل ہے، روحوں کا جو ہمارے یہاں لے کے لوگ بیٹھ گئے نا، میں ایک مثال کبھی کبھی دیتا ہوں، میں دے ہی دیتا ہوں، شاید کئی لوگوں کو اچھی نہیں لگتی اور شاید کسی کو سمجھ بھی آ جائے۔ آدمی فوت ہو گیا، شہادت کی موت مرا یا اچھی مرا یا بری مرا، مر گیا، اور تھا جوان، اور ابھی بیوی بھی جوان ہے، اس نے 4 مہینے 10 دن تو عدت کے نکالے، اور تھوڑا وقت نکلا، گھر والوں نے کہا اس کا کہیں دوسری جگہ نکاح کر دیتے ہیں، دوسری جگہ نکاح کیا، اب یہ روح اس کی واپس آئی تو اپنی بیوی کے پاس آئے گی نا، یا اپنی اماں ابے کے پاس جائے گی؟ بیوی کے پاس آئے گی اس کی روح، اور بیوی کے پاس جمعرات کو روح تشریف لائی اور تھوڑا آتے ہوئے لیٹ ہو گئی تو وہ ابھی نئے شوہر کے ہاتھ میں ہے، یہ دوبارہ آئے گی؟ دوبارہ یہاں کسی دوسرے آدمی کے ساتھ اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے دوبارہ آئے گی؟ اگر کبھی ایک مرتبہ آئی بھی تو دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، اور ایک مرتبہ آنا ثابت ہی نہیں ہے۔ جو روحیں ہو گئی وہ جہاں ہیں وہاں ہیں۔ علیین والی نیک لوگوں کی روحیں علیین میں، اور سجین والے بدکاروں کی روحیں سجین میں۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ جاؤ تم ذرا سیر سیاحت کر کے آ جاؤ کھا پی کے، ہمارے گھروں میں جھاڑو دے رہے ہیں، صفائیاں کر رہے ہیں جی، کچھ ہماری روحیں آئیں گی، وہ دیکھنے آئیں گی کہ اب بیوی ہماری کس کے ہاتھ میں ہے آج کل۔ یہ ساری ایسے باتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن السلام علیکم، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جتنے نیک بندے ہیں دنیا میں سب پہ اسلام ہو جائے گا، ایک اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ شاید آیا ہے کہ is it necessary to shake hand after عمرہ؟ کہتے ہیں کہ عمرہ کے بعد اپنے سر کو شیو کرنا، سر کو شیو کرنا، گنجا کرانا، کیا یہ واجب ہے؟ عمرہ کے بعد بھی واجب نہیں، حج کے بعد بھی واجب نہیں، لیکن ثواب بہت ہے۔ آپ چاہیں تو گنجا کروا لیں، چاہیں تو آدھے آدھے بال کٹا لیں، چوتھا حصہ کٹا لیں، 10واں حصہ کٹا لیں، لیکن کٹائیں سارے بال، یعنی سر کا ہر بال کٹنا چاہیے، چاہے تھوڑا کٹے۔ یہ جو 4-6 کینچی مار کے فارغ ہو جاتے ہیں نا، وہ ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گنجا کرواتا ہے، شیو ہیڈ جیسے لکھا ہوا ہے، وہ افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ گنجا کروانے والوں پر رحم فرما۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، وہ پہنچتی ہے ہر گنجا کروانے والے کو۔ صحابی سامنے بیٹھا ہے، کہتا ہے والمقصرین یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تھوڑے کٹانے والوں کے لیے بھی۔ آپ نے پھر فرمایا اللہم ارحم المحلقین، 3 مرتبہ محلقین کے لیے، گنجا کروانے والوں کے لیے دعا کی۔ صحابی بار بار دہرا رہا ہے والمقصرین، تو پھر 4تھی مرتبہ آپ نے مقصرین بھی 3ری یا 4تھی مرتبہ شامل کر لیا کہ گنجا کروانے والوں کو بھی اور چھوٹے کرانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لپیٹ لے۔ اتنا ہی فرق ہے گنجا کروانے اور تھوڑے کروانے میں۔ جو آدمی اپنے لیے جو عمل اختیار کرتا ہے اس کو اجازت ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں چونکہ یہ ہمارا پہلا حج یا پہلا عمرہ ہے، اس لیے گنجا کرواتے ہیں، اب اس کے بعد پھر کبھی ضرورت نہیں رہے گی۔
جتنی مرتبہ آپ کو حج عمرہ کرنے کا 1000 بار موقع دیتا ہے، ہر مرتبہ اس سنت پہ عمل کریں گے، یہی ثواب ہوتا رہے گا۔ میک اپ کے اوپر وضو، اب نیل پالش کے نیچے پانی نہیں جائے گا، شرطیہ۔ اگر کوئی عورت نیل پالش استعمال کرتی ہے تو اسے چاہیے کہ وضو کرنے سے پہلے نکالے، اور آج کل ریموور بھی آئے ہوئے ہیں، ایسے لگائیں تو نیل پالش وہ گئی، نکال کے وضو کر کے پھر لگا لے، لگائے رکھنی ہے، لیکن وضو اس کے بغیر نہیں، اس کے اوپر سے وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی باقاعدہ ایک طے ہوتی ہے، طے کے اوپر سے پانی جائے گا، ناخن گیلا نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک واٹر پروف لپسٹک ہے، اگر واٹر پروف لپسٹک رکھی ہے تو واٹر پروف کا تو معنی یہ ہے نا کہ نیچے پانی نہیں جائے گا، وہ ہونٹ سارے خشک رہ جائیں گے۔ ایسے ہی کوئی واٹر پروف اور بھی چیزیں ہو سکتا ہوں جو چہرے پہ آنکھوں پہ لگانے والی ہیں، ان کی موجودگی میں وضو نہیں ہوگا۔ وضو کر کے وہ لگائیں اور نماز وغیرہ پڑھ کے پارٹی میں شامل ہو جائیں، جب تک پھر دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے آپ وہ رکھیں گے، جب دوبارہ وضو کرنا ہے تو ان چیزوں کو نکالنا ہے۔ نیل پالش وضو کر کے لگا لیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو عورتوں کا حق ہے، جو چاہیں لگائیں ایسی چیزیں۔ لیکن ابھی ایک بات اور آج کل سننے میں آ رہی ہے کہ لپسٹک اور نیل پالش اور یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں خنزیر کی چربی شامل، وہ چیک کرنا اب خواتین کا کام ہے، کیونکہ وہ لگاتی ہیں، ہم تو نیل پالش لگاتے نہیں۔ شوہر جو لا کے دیتے ہیں وہ چیک کریں، یا جو خاتون لاتی ہے وہ خود چیک کرے کہ اس میں کیا کیا ہے، فارمولہ لکھا رہتا ہے سب پر۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق۔